السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، سوالات کے جوابات میں کئی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ دعائیں دینے والے ہوتے ہیں، اور کئی ایک بیچ میں بد دعائیں دینے والے، اور کئی قسم کے لوگ سوالات کرنے والے ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جواب پا کر مطمئن ہوتے ہیں، اور کئی لا علم یا بے علم یا کم علم یا جاہل لوگ سوال کے جواب پر بجائے کتاب و سنت کو تسلیم کرنے کے اپنی لا علمی یا بے علمی یا کم علمی یا اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس قسم کی بھی گفتگو کرتے ہیں، اور اس قسم کے جاہلانہ اعتراضات بھی کر دیتے ہیں، جو کہ میں آپ کو چند وائسوں میں سنانے لگا ہوں۔ اور پھر جب ان بے علم یا لا علم لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جاہل ہو اور آپ کا یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے، تو پھر غصے ہو کر اور سیخ پا ہو کر بے بنیاد الزامات بھی لگاتے ہیں اور لمبی چوڑی بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو ہر ہی قسم کے لوگوں کو میں خوش آمدید اور اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ جو دعا دینے والا ہو، خدمت کرنے والا ہو، یا وہ جو جہالت بھری باتیں کرنے والا ہو، اور یا وہ جو بد دعائیں دینے والا ہو، میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کافی ہے انشاءاللہ تعالی، کہ جو مجھ سے حدیث سنے اور اس کو یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کافی ہے۔ اس دعا کے بعد اگر کوئی جہالت بھرے اعتراضات کرتا ہے یا کوئی شخص بد دعائیں دیتا ہے، تو میرے بھائی، میرے لیے اور کتاب و سنت کے حاملین اور کتاب و سنت کی دعوت کو اور پیغام کو عام کرنے والے، انشاءاللہ ہم ان بد دعاؤں سے بھی بے فکر ہیں، اور ان جہالت بھرے اعتراضات کو بھی ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ تو انہی بد دعاؤں دینے والوں میں سے اور جہالت بھری باتوں کے کرنے والوں میں سے یہ ایک سید صاحب ہیں، اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، شاہ نواز چاچا غالباً ان کا نام بتایا گیا، سید شاہ نواز۔ تو سنتے ہیں کہ یہ کس طرح کتاب و سنت سے ثابت شدہ دلائل پر جاہلانہ اعتراضات کرتے ہیں، اور خود کو جاہل جو ہے وہ کہلوا لینے پر پھر کس طرح بد دعائیں دیتے ہیں، اور کس طرح جہنمی ہونا بتاتے ہیں، اور کس طرح الزام تراشی کرتے ہیں کہ سید اور سادات کی وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی رکھی گئی یا ان کو ایسا کہا گیا، جبکہ ایسا کوئی الحمدللہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں سیدوں سے اور سادات سے محبت ہے، دشمنی کوئی نہیں ہے۔ اور جو جہالت بری بات کرے گا، جاہلانہ اعتراضات کرے گا، وہ ضرور جاہل کہلوانے کا حقدار ہوگا۔ تو سنتے ہیں ان کی باتیں۔ دوسرا، آپ فرما رہے تھے ایک میسج میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی اور ان دونوں کو طلاق ہو گئی، تو ایک کی شادی حضرت عثمان غنی کو آپ نے کر کے دے دی، وہ فوت ہو گئی، تو دوسری کو پھر ان کے نکاح میں دے دیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دو بچیوں کو طلاق ہو جائے تو اللہ کے نبی ایک کی شادی کر دے اور دوسری کو بٹھائے رکھیں کہ جب میری پہلی فوت ہوگی تو اسی داماد کو میں یہ بھی دوں گا؟ اتنا عرصہ طلاق یافتہ عورت کو بٹھانا جائز ہے؟ یعنی اگر کسی آدمی کو اچھا داماد مل جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ پہلی بیٹی کی وفات تک دوسری بیٹی کو بٹھائے رکھے،
کیونکہ داماد اچھا مل گیا، دوسری اگر پہلی خدا نخواستہ فوت ہوگی تو دوسری اس کے نکاح میں دے دیں گے، کیا یہ سنت ہو گئی؟ جناب الرحیق المختوم جو ہے نا وہ کتاب، نہ تو وہ قرآن ہے نہ وہ نبی کا فرمان ہے، وہ تو ایک مولوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور مولوی بھی کوئی اتھینٹک آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس عالم دین کی بات کریں کہ جس کو اہل سنت والجماعت کے گروہ تسلیم کرتے ہوں. جیسے یہ بس اپنے پیسے بٹورنے کے لیے ایک قصہ گھڑا گیا ہے، اس کا نہ پورے قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی حدیث سے کوئی تعلق ہے، ان کو ضمیر تسلیم نہیں کرتا. آپ نے مجھے جاہل کہا ہے، یہ آپ کی شکایت اللہ کے آگے میں پیش کرتا ہوں کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اس نے مجھے اس وجہ سے جاہل کہا ہے کہ میں اولاد رسول سے ہوں، اور یہ رسول کا دشمن یہ میرے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے. میں نے سنا تھا کہ یہ نبی کے دشمنوں کا گروہ ہے، اور آپ کی باتوں سے یقین ہو گیا کہ آپ ہی دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ ہی دشمن اسلام ہیں، اور آپ ایک ایجنٹ ہیں برطانیہ کے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. حق بات جو پوچھتا ہے اس اللہ آپ کو جہنم واصل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی دولت نصیب نہ کرے. آپ نے مجھے شوگر کے مریض بیمار آدمی کو جاہل کہا ہے، اور بہت آپ نے یہ برا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو سزا دے گا. میں آپ کا فیصلہ اللہ کے ہاں چھوڑتا ہوں. ایک 70-80 سالہ سید زادے کو ایک مسئلہ پوچھنے پر جاہل کہہ دینا آپ کے جہنمی ہونے کی دلیل ہے. آپ نے مجھے گروپ سے فارغ کیا ہے، میں اولاد رسول ہوں، میں آپ کو نبی کے دین سے فارغ کرتا ہوں. آج کے بعد آپ کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے وہ تکبر کرے، غرور تجھے جہنم حاصل کرے گا، اور تو مکمل جہنمی ہے. انشاءاللہ تعالی جو کسی بزرگ کو جاہل کہتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، اور جو سادات کی توہین کرتا ہے گروپوں میں وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم نصیب کرے.